أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا آج کا موضوع تلاوت قرآن اور تدبر قرآن ہے اور ہم مختلف پہلوؤں سے اس پر گفتگو کریں گے. اور آج میرے ساتھ ہوسٹنگ میں شریک ہوں گی محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ. تھینک یو. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ آخری پیغام ہے خداوند تعالیٰ کا اہل ایمان کے لیے جو کرۂ ارض پر نازل ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر
اور آپ کے قلب اطہر سے اس کا چشمہ پھوٹا اور پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کا بھیجنے والا بھی امین ہے، اس کے پیامبر بھی امین ہیں، جس قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا وہ بھی امین ہے، اور جس مقدس شہر میں اس کے نزول کا آغاز ہوا وہ بھی بلد امین ہے۔ رمضان المبارک بطور خاص اول سے آخر تک قرآن کریم کا جشن بہارا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک شہر قرآن ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی خاص نسبت ہے قرآن کریم سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے، تو رمضان المبارک اور قرآن کا یہ تعلق مزید بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم اور اہل بیت کا ایک تعلق بھی ہے، جس کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ قرآن کریم کا لکھنا بھی عبادت کے ذیل میں ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اور اس کے متعلقہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کو سیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وہ سارا بھی عبادت کے ذیل میں ہے۔ اس کے پڑھنے میں نیکیاں ہیں، ہم سارے جانتے ہیں، اس کے سمجھنے میں کئی گنا زیادہ نیکیاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے دور کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، یعنی دہرانا، پورے قرآن کریم کو مکمل طریقے سے دہرانا۔ آپ نے اس کی اشاعت کا اہتمام بھی فرمایا، اس کی جمع و تدوین کے سلسلے میں بھی کاوشیں فرمائیں، جو بعد میں عہد صحابہ میں اپنے کمال کو پہنچیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس میں اعراب لگائے گئے، اور اس کے بعد ایسی اس کی خطاطی کی گئی جو ہمارے جمالیاتی، اسلام کے جمالیاتی پہلو کی سب سے بڑی عکاس ہے۔ تلاوت کی فضیلت اور اس کے آداب طے ہیں، ہم پاکیزہ حالت میں قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں۔ تلاوت کے حوالے سے بزرگان دین سے ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں آپ اپنے ظاہری حواس خمسہ میں سے جتنی حصیں زیادہ انوالو کریں گے، اس کا ثواب اور اس کا اجر اور اس کی تاثیر اتنی بڑھے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کریم کھول کر پڑھیں گے تو اس میں آپ کا لمس شامل ہو جائے گا۔ حافظ تو آپ اگر ہیں یا آپ کو کچھ آیات حفظ ہیں تو آپ سعادت ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی قوت گویائی اس میں انوالو ہو جائے گی، اور پھر اگر آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں کہ خود آپ کے کان اس کو سن سکتے ہوں تو اس میں آپ کی حص سماعت بھی شامل ہو جائے گی، تو ہر حص کے شامل ہونے پر آپ کا اجر بڑھ جائے گا اور اس کی تاثیر بھی قلب میں بہت بڑھ جائے گی۔ قرآن کریم کو سحر کے وقت پڑھنے کا بھی معمول ہمیشہ سے اسلام میں داخل ہے اور اس کا قرآنی پس منظر ہے۔ ہمارے علماء فضلاء جو آج تشریف فرما ہیں وہ اس پر بات چیت کریں گے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی خدمت ہو سکی مسلمانوں نے تہ دل سے کی، لیکن ظاہر ہے ایک تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور اس کی خدمت اور اس کے فروغ اور اس کی اشاعت کا ذمہ امت مسلمہ کے سر ہے۔ قرآن کریم پر تدبر اور غور کرنے کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں تدبر کی۔ ایک تو ہے تدبر عام، کہ میں یہ سمجھنا چاہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں تراجم بھی موجود ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان پڑھیں جس میں وہ نازل ہوا۔ ایک ہے تدبر خاص۔ تدبر عام میں تو ہم سارے شریک ہیں، تدبر خاص میں متخصصین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں جن کو تدبر خاص کرنا چاہیے۔ وہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے معانی سے آگے استخراج مسائل اور استنباط نتائج، اس کے لیے ظاہر ہے جو دیگر علوم و فنون ہیں ان میں بھی مہارت ہونی چاہیے، اور تب وہ نتیجہ نکلتا ہے جو مطلوب ہے، وگرنہ تو معاملات بکھر جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی قراءت، اس کی تلاوت، اور یہ کہ قرآن کی آیات پر تدبر کے حوالے سے ہمارا مجموعی رویہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے دو پہلوؤں کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور مذہب کے معاملے میں ہماری حص جمالیات کیسی ہے، کیونکہ قرآن کی قراءت کرنا یا کسی کی قراءت سن کر اس کو سراہنے کا ذوق رکھنا، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسان کی جمالیات سے ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا قرآن اور کلام الہی جو ہے
وہ ہمارے علمی شعور کا، ہمارے انٹلیکچول ڈسکورس اور ڈیبیٹ کا حصہ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر یہ دونوں پہلو شامل نہیں ہیں ہماری زندگی میں تو محال ہے کہ ہماری عملی زندگی اور ہماری ترجیحات جو ہیں وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں. تو یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر آج ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کریں گے. بہت شکریہ. میں اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب. آپ کی بڑی عنایت ہے. آپ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ ساجد محمود الازہری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہماری تیسری مہمان محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر طاہرہ انجم صاحبہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم سماعت کریں گے بہت عمدہ کلام الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک کے نامور ثنا خان ہیں, صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں, تمغہ امتیاز رکھتے ہیں, دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خصوصی خوش الحانی انہیں عطا فرمائی ہے. ہمارے ساتھ کچن کا معاملہ بھی جاری ہے اور کچن میں ہماری رفیق کار محترمہ منیرہ کرن موجود ہیں. جناب کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آج کا کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ آج کا جو ایجنڈا ہے آج میں لے کر کباب ہانڈی مسالہ. اللہ کرے بہت بابرکت ہو. بالکل جی فرمائیے. جی آج کی جو ریسپی ایک کباب ہانڈی مسالہ ہے. کباب تو ویسے ہم عام طور پہ کھاتے ہیں لیکن اس کو ہم آج ہانڈیز کی بنائیں گے کہ ہم اس کو اپنی افطاری میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی گریوی ہوگی اس میں؟ جی گریوی ہوگی اس کے اندر. اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں مرغ چنے جو کہ سحری میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی لاہور والوں کو بلکہ ہر ایک کی پسندیدہ یہ ایک ہماری ایک ڈش ہے, ریسپی ہے, پاکستان کی بہت فیمس ریسپی ہے مرغ چنے. آج وہ بناؤں گی انڈے کی گارنش کے ساتھ اور ساتھ میں بناؤں گی سوئیوں کا زردہ میٹھے میں. تو یہ آج کی 3 ریسپیز ہیں. یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پروگرام کرنا. بس آپ کو اس کی ساتھ ساتھ خوشبو آئے گی لیکن یہ میں بتا دوں اس کی تھوڑی سی ٹپ وہ چاہے تو میں آگے بتا دوں گی جب میں سٹارٹ کروں گی. آگے آتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں. جی بالکل, یہ اس کی میں ٹپ ساتھ ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ مرغ چنے کیسے بناتے ہیں. عام طور پہ اس کا ٹپ ہوتی ہے 2-3 وہ میں شیئر کروں گی اور ساتھ میں یہ بتاؤں گی کہ کباب ہانڈی مسالے کو آپ کباب بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریز کرنے کے بعد آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کوکنگ کے میتھڈز ہیں. آپ اس کو چاہے ڈائٹ کے طور پہ کھانا چاہے تو آپ اس کو گرل کر لیں یا آپ اس کو بیک کر لیں اور اس کو آپ اس کے مسالے سے ہماری گفتگو میں سستی پیدا ہونے لگے گی. جی بالکل, پھر ہم نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ سے تازہ ترین معلومات حاصل کریں گے. السلام علیکم ناظرین محترم, آپ کو 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت, اس کے آداب اور اس کے ثمرات اور معانی قرآن پر تفکر اور تدبر کے احکام کیا ہیں, آداب کیا ہیں اور کیوں ضروری ہے وہ. ہمارے ساتھ مفتی فاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن کریم کی روشنی ہی میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب, اہمیت اور فضیلت بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بلا شبہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت, ترقی اور عروج اس قرآن میں ہی پنہاں رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کتاب کو پڑھنے اور اس کے مطابق سسٹم کو ڈالنے میں ہی اس امت کی عزت اور وقار ہے. تلاوت قرآن مجید جو قرآن مجید سے متعلق اور منسلک ہونے کی ایک جہت ہے, جی. اس کی قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے امپورٹنس ذکر کی گئی ہے. جی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جب قرآن مجید نے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یوں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کہ ان ان پڑھوں میں ہمارے وہ عظیم الشان رسول تشریف لائے جو ان کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو پاک کرتے ہیں، اور پھر فرمایا اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ واہ، یعنی تلاوت ایک الگ شعبہ ہے، اور اس تلاوت کے جو حروف ہیں، جو کلمات ہیں، ان کے رموز بیان کرنا یہ تعلیم ہے۔ واہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 3 خاص جہتوں سے علمی طور پر خدمات یا یوں کہہ لیجئے احسانات فرماتے ہیں۔ احسانات فرمائیں ایک قرآن یہ کے کہ آپ تعلق سے۔ تلاوت فرماتے ہیں، جی، دوسرا یہ کہ اس تلاوت کے ذریعے لوگوں کے ضمیر کو اور ان کے باطن کو اور ان کے ظاہر کو پاک کرتے، سبحان اللہ، اور تیسرا یہ کہ آپ اس کتاب کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرتے۔ دوسرے مقام پر سورہ بینہ میں یوں فرمایا گیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، آہا، یہ اللہ کی طرف سے وہ رسول تشریف لائے ہیں جو اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، اسی طرح متعدد آیات میں رسول پاک کی تلاوت سے شغف کو بیان کیا گیا اور امت کے سامنے یہ نمونہ رکھا گیا۔ اور دوسری طرف اس امت میں وہ افراد جن پر فضل الہی ہے یا جو فضل الہی کے امیدوار ہیں، ان کی شناخت کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر جی، یوں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ اکبر، وَأَقَامُوا سبحان الصَّلَاةَ اللہ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، جی، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں کبھی ظاہراً کبھی مخفیاً خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کے فضل کے امیدوار ہیں، وہ فضل جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا امیدوار اسے ٹھہرایا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ واہ، اب جو سرے سے قرآن کو پورے سال کھولتا ہی نہیں، وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے وہ کہاں کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتنے فرامین ہیں کہ محدثین نے پورا ایک باب قائم کیا ہے، اچھا، باب فضل القرآن، اللہ اللہ، قرآن مجید کی فضیلت میں جو کا باب۔ حدیث آئی ہیں وہ ساری ان ابواب میں ذکر کی گئی ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں دے گا۔ پھر فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، 3 حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ 30 نیکیاں، اور پھر اس تلاوت کے جو قاری پر، پڑھنے والے پر اثرات مترتب ہوتے ہیں، اس کے لیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں جو فضیلت کے ہی باب میں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتو اعینکم حظھا من العبادہ، کیا لوگوں اپنی آنکھوں کو ان کی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان عرض اللہ، کی حضور یہ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف، اللہ، جب آپ قرآن کھول کر دیکھتے سبحان ہیں تو اللہ، اللہ کے قرآن کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرت اسید بن حدیر فرماتے ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں اپنے کھجوروں کے سٹور میں تھا اچھا، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا جہاں بندھا ہوا تھا وہاں وہ کودنے لگا جی، یا رقص کرنے لگا، تو میں نے تلاوت روکی اور اس کی طرف دیکھنے لگا، گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی، جی، گھوڑا پھر رقص کرنے لگا، میں رکا، گھوڑا بھی رک گیا۔ اچھا، متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا، لیکن اب مجھے ایک فکر لاحق ہو گئی، گھوڑے کے قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ آرام کر رہا تھا، وہ 9 عمر تھا، کہیں گھوڑا اس کے اوپر نہ چڑھ دوڑے اور اسے نقصان نہ زخمی پہنچے، زخمی نہ ہو جائے۔ میں اس فکر میں اپنی نشست سے قرآن مجید کو بند کر کے اٹھا اور میں نے کو محسوس کیا میرے سر پر کوئی شے ہے۔ اچھا، میں نے اوپر دیکھا تو وہ کیا تھا، رأیت مثل الظلہ فیہا امثال السرج، میں دیکھتا ہوں ایک سائبان ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ روشن ہے جیسے آفتاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، آفتاب کی ایک لٹل صورت ہے، جی، چھوٹے چھوٹے چراغ اس سائبان میں روشن ہیں اور بڑا دلکش
چراغاں کا منظر ہے، خوبصورت منظر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اوپر بڑھتے 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 آسمانوں کی طرف سبحان چلے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب میں اس سارے معاملے کو بھول نہیں پا رہا تھا، اس انتظار میں تھا کہ کب فجر ہو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے اس سارے معاملے کی حقیقت پوچھ سکوں۔ میں پہنچ گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا سا غور کریں، اس میں شان رسالت مآب کا عظیم الشان باب کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتانا تو حضرت اسید کو چاہیے تھا، وہاں سٹور میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن ان کا نظریہ یا ان کا عقیدہ، ان کی سوچ یہ تھی جہاں ہم موجود ہوں اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اس معاملے کی اتنی حقیقت نہیں جانتے جتنی حقیقت وہاں نہ ہو کر بھی رسول کریم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، کیا بات۔ رسول کریم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا کہ اے اسید آپ تلاوت جاری رکھتے، آپ جاری رکھتے۔ حضور معاملہ کیا تھا؟ مختصراً عرض یہ، جی۔ حضور نے فرمایا تلک الملائکہ کانت تستمع لک، وہ خدا کے فرشتے تھے جو آسمانوں سے تمہاری تلاوت سننے آئے تھے، سبحان اللہ سبحان۔ اور اگر تم یوں ہی تلاوت کرتے رہتے لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسِ، تو وہ یہیں ٹھہرے رہتے، تمہاری تلاوت سنتے رہتے، صبح ہو جاتی لوگ جمع ہو کر ان ملائکہ کی زیارت بھی کر لیتے۔ کمال ہے، اب سبحان آپ اللہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے ملائکہ آ کر سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تلاوت قرآن ہوتی ہے اس وقت ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے آنا کا مطلب ہے رحمتوں کا آنا، سبحان اللہ، ایک سکون کی کیفیت کا آنا۔ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں آپ سکون بھی فیل کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک اطمینان کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ صاحب، تلاوت قرآن جیسا جو مقدس عمل ہے اور جیسا کہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جس کا ذکر ہوا، تو آداب کیا ہونے چاہیے پھر تلاوت کے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ شہر القرآن ہے۔ بے شک قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب قبلہ نے جو فضائل قرآن مجید کی تلاوت کے بتائے، یہ فضائل اور یہ جو ثواب ہے ہم اس وقت اس کے فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کر کے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ بے شک۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کے دو طرح کے آداب ہیں، ایک ظاہری آداب ہیں اور دوسرے باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب جو ہیں اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ جی درست۔ اور یہ طہارت جسم کی طہارت بھی ہے، کپڑوں کی طہارت ہے، اور جس جگہ آپ قرآن مجید کی بیٹھ کر تلاوت کریں گے اس کی طہارت بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کو طاہر اور پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خوب ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو خوب ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اور تیسرا جو اس کا ادب ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات جو صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے، اس میں سیدہ ام سلمہ کی بھی روایت ہے، وہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرات ہے کانت مفسرہ حرفاً حرفاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرات ہے حرف جو ہے وہ مفسر ہوتا تھا اور سنائی دیتا تھا، جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ایک ایک حرف جب سن رہا ہے کوئی سننے والا تو اس کی وہ سماعت بھی کر رہا ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی جو صورت تھی وہ کانت قراءتہ بالتحزین، حزن کے ساتھ،
یعنی قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں پر غم کا ذکر ہے، عذاب قبر کا ذکر ہے، آزمائشوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر حزن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا القرآن نزل بالحزن فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا جب آپ اس کی قرأت، اس کی تلاوت کریں تو وہ مقامات جن میں عذاب کا ذکر ہے تو وہ کیفیت تلاوت کے دوران وہ آنی چاہیے۔ اور نظامی صاحب سے بہتر اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کسی بھی زبان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی ادائیگی حسن کے اندر مشمل ہوتی ہے، اور جو زبان کا لب و لہجہ اور اس کا انداز ہے اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو زبان کی جو لذت ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، سبحان اللہ، قرآن مجید کو عربوں کے لحن میں جو ہے وہ اس کی تلاوت کرو، وہ بھی اصواتہم، اور ان کی آوازوں میں۔ اسی لیے عربوں نے قرآن مجید کے مقامات بیان کیے ہیں۔ اچھا، 10 مقامات ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقام ہے وہ نہاوند ہے۔ نہاوند ایسا مقام ہے جو خوشی اور فرحت کا مقام ہے۔ قرآن مجید کے وہ مقامات جو خوشی اور فرحت سے متعلق ہیں، جیسے قرآن مجید میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو اس کے اندر اہل جنت کا ذکر ہے، تو اس کو نہاوند مقام کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ اور اسی طرح جو غم کے مقامات ہیں وہ قرد ہے، صبا ہے، حجاز ہے، جس سے قرآن مجید کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تیسری جو چیز ہے آخری، وہ قرآن مجید کے باطنی جو آداب ہیں کہ دل کی حضوری کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، آپ کا دل جو ہے وہ موجود ہو، انہماک ہو، توجہ ہو، قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پھر آپ قرآن مجید کے فیوز و برکات اور اس کی برکات اور اس کے فضائل اور اس کی نیکیوں کو اور ثواب کو اور اجر کو سمیٹ سکتے ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ، یہ بہت ہی خوبصورت آداب بیان کیے جا رہے تھے اور بڑے اہم ہیں یہ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا محافل شبینہ میں تو شاید ان آداب کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ بھی بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح جو خوش الحانی کا ذکر ہوا، یہ جو مقامات بیان فرمائے انہوں نے، یہ وہی اسالیب ہیں نا قرأت کے، جی جی، کہ کس لہجے میں اور کس لحن میں ہوگا، تو ان کی کیا اہمیت ہے ان ساری باتوں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے آج یہاں قرأت ہوئی ہے جن آیات کی، جس میں قرآن کی عظیم الشان جو اس کا مرتبہ اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ جبال پہ بھی نازل ہوتی، پہاڑوں جو بے جان ہیں تو ان کو بھی تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو خوف خدا سے اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا بار امانت میں نے پیش کیا تو انسان نے اس کو اٹھا لیا لیکن باقی تمام مخلوقات نے اس کا انکار کیا۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے اور جس کا موضوع بھی کون ہے؟ انسان ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تو یہ جو ہم ابھی بات کریں نا کہ اس میں تیزی آتی ہے تراویح کے اندر یا محافل شبینہ کے اندر، وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں۔ تو ابھی جس طرح ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ جو قرآن ہے اس میں جہاں پہ مقامات ہیں عذاب کا ذکر ہے وہاں پہ آواز کے اندر خشیت آنی چاہیے، بالکل اس خوف کا ذکر جو ہے وہ آپ کی آواز سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جہاں پہ ایک بشارت دی جا رہی ہے وہاں پہ ایک فرحت کا احساس آپ کی آواز سے ہونا چاہیے، لیکن وہ کب ہوگا؟ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ خوش الحانی سے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور کہا گیا ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے
جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آل داؤد کی مزامیر میں سے تمہیں ایک مزمار جو ہے وہ دی گئی ہے، یعنی وہ قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا تلاوت کرتے ہوئے، تو وہ اتنی خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ضرب المثل ہیں جی خوش الحانی میں، جی بالکل اسی طرف منسوب کیا کہ اتنی خوش الحانی کے ساتھ وہ پڑھے تھے کہ لان داؤدی آج بھی جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خوش الحانی سے پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہم کو مربوط کیے بغیر اس خوش الحانی کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر طاہرہ، یہ جو تجوید اور قرات کے باقاعدہ اصول طے کر لیے گئے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی، کیا اہمیت ہے، کچھ اس کا پس منظر آپ بتائیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور جو ہمارے ساتھی مہمان ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے تلاوت قرآن کریم کے متعلق ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی۔ جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن کا ماتن یعنی متکلم خود رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کو نازل کرنے کے لیے ایک ہادی کا اہتمام کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ عرب میں ضرورت نہیں تھی کہ اس کے نقطے بھی لگائے جاتے، خواہ وہ کوئی بددود تھے جو دانشور بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، فاضل بھی نہیں تھے، مگر وہ اہل زبان تھے۔ ضرورت اس لیے تھی کہ یہ آخری نبی پر جو کہ شہنشاہ نبوت کے تخت پر براجمان ہیں، ان کا دین ہے، اور دین دراصل ہمارے پاس دو سورسز سے ملا ہے، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ تعالیٰ، اور ہمیں یہ پہنچانے کے لیے میڈیم جو ہے وہ رسول پاک کی ہی ذات بابرکات۔ بے شک جب اس نے پھیلنا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ رواج کیا گیا کہ اس کو منقوط کیا گیا، اس کو تجوید کے لیے کہا گیا کہ جس میں صحیح حرکات اعراب کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، یعنی غیر عرب کی سہولت کے لیے، کیونکہ اس دین کو بھی پھیلنا تھا اور پھیلتے رہنا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ آخری اور باقاعدہ دیگر انبیاء کرام سے تسلیم شدہ آخری دین ہے۔ تو اس کا جو کلام ہے اس کو ہم کس طرح سے سب کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو وہی ضرورت ہے کہ تجوید، کہ اس کے مخارج، حرکات اور اعراب کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے اسلوب اور پالیسی میکنگ جو ہے وہ کی جائے درست، اور اس کے ساتھ اس کو جیسے انہوں نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ، یعنی اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس کے لیے خود مولا علی سرکار نے فرمایا تاکہ آپ کو اس کا مفہوم بھی پتہ چلے اور جہاں وقف کرنا ہے اس کا معنی بھی معلوم ہو سکے۔ بے شک۔ تو یہ ضرورت تھی اس وجہ سے کہ آپ نے ایک تو اس نے پھیلنا تھا، اور دوسرا اس کی قرأت کے لحاظ سے بھی ہماری اسلامی ثقافت کا ایک خوبصورت چہرہ بننا تھا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حضرت ابو عبداللہ بن مسعود سے روایت، ایک انہوں نے ہمارے مہمان نے ایک آیت کوٹ کی انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو کوئی شخص اس کو غلط پڑھا تھا تو اس نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت اس طرح پڑھی ہے، پھر وہ پڑھ کے سنائی جس میں مد کا اضافہ کیا، للفقراء والمساکین، اس کا مطلب کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور اصلاح فرمائی، اور اس کے لیے حضرت ابو درداء کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کوئی شخص تلاوت میں کچھ نقص واقع ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا ابو درداء اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔ اچھا، تو یہ اصلاح کا وہ رواج وہاں سے شروع ہوا، اور چونکہ ضرورت تھی، ہم ابھی اسٹون ایج میں تو نہیں رہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ہم جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہیں، اسی طرح
اس کو باقاعدہ ایک فارمڈ شکل میں ہمارے سامنے علم کی شکل میں آنا یہ تھا. بھی ضروری تھا ڈاکٹر صاحبہ. بالکل بہت خوبصورت باتیں آپ فرما رہی ہیں کہ عربی زبان ایسی ہے کہ بعض اوقات زبر زیر سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, بہت حساس معاملہ ہو جاتا ہے, ایسا بہت حساس, اور کہیں بے احتیاطی سے حد کفر تک بات چلی جاتی ہے. بالکل. اس لیے یہ منضبط کر دیے گئے. اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ لحن, عرب کے لحن میں اس کو پڑھیے تو لحن کے 2 طریقے, 2 معنی ہیں, ایک تو لہجہ اور ایک غلطی. یعنی اگر آپ تجوید کے خلاف پڑھیں گے تو یہ لحن جو ہے وہ اس طرح سے بالکل ایسا. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ہم ذرا آپ کچن کا رخ کرتے ہیں اور شیف منیرہ سے پوچھتے ہیں ایک تو کہاں تک تیاری پہنچی, اور کچھ آپ ریسیپی اور انگریڈینٹس کے متعلق بھی ذرا بتائیے. جو تھی کباب والی ریسپی وہ میں نے اس کو اس میں یوگرٹ میں نے بنائی ہے, بھنائی کی ہے اس کی مسالے کی, اور اس میں کباب کو میں نے اس پہ مطلب ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے دہی کا استعمال کیا, اور اس میں جو ثابت گرم مسالے تھے وہ میں نے اس کو پیس کے ڈالے ہیں, اور پیس کے ڈالنے کے بعد آپ چاہے تو آپ اس کو اسکیورز میں بنا کے رکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فرائی کر لیں, اور یا پھر آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ ریسپی ہے مرغ چنے کی, اس میں نے چنے ایڈ کر دیے ہیں اور چکن کے ساتھ, اور اس کی جو کلر اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اس کو یخنی جب بناتے ہیں, یخنی ساری بوائلڈ ثابت گرم مسالے اس میں ایڈ کر دینے ہیں. چکن کے اور جو چنے ہیں وہ آپ نے اوور نائٹ سوک کرنے ہیں. مرغ چنے میں آپ ہمیشہ, میں کبھی بھی کوکر میں نہیں بناتی ہوں, یا بیکنگ پاؤڈر ڈال کے اس کو آپ 1 گھنٹے میں کر لیں. میں اس کو پہلے چنے کو اوور نائٹ آپ سوک کریں, اس کے بعد جب اس کا پانی کو اس کے پانی میں ہم اس کو پکائیں گے. کوکر میں بنانے سے کوئی اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ ذائقہ کچھ اور سا ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ جو اس کا اسکیو جو اس کا نکلے گا, اس کا اسٹیو بنے گا وہ ویسا نہیں نکلے گا. تو ابھی یہ اس کی یخنی کے اندر چنے بن رہے ہیں, اور جیسے اس کا تڑکا ریڈی ہوگا اس کی بغیر میتھی اور ثابت مسالہ اس میں گارنش کروں گی. کباب کو میں نے اب اس میں فرائی کر کے یوگرٹ کے ساتھ مسالے ڈال کے وہ ڈال دی. اس کی گریوی سرفیس پہ آ چکی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں اس کو چھیڑوں گی نہیں, اور اس کے ساتھ گارنش ابھی کروں گی ہرے دھنیے کی. اور باقی جو سوئیاں, سوئیوں کے پانی میں نے دار چینی اور الائچی وہ ڈال کے اس پانی کو بوائل کروں گی. پھر سوئیاں اس میں ایڈ کر کے اس کو بالکل بوائل کرتے ساتھ ہی نکال لینا میں نے, تاکہ زیادہ وہ سوک نہ ہو جائے, اور پھر اس کا زردہ سا اچھا کھڑی کھڑی سیویوں کا بنے گا. اچھا, بہت خوب. تو یہ کچھ سبزیاں بھی نظر آ رہی ہیں اس کا, یہ اس کا میں فریش سیلڈ بناؤں گی آج, اس کے ساتھ کباب مسالہ سیلڈ بھی ہوگا, فریش سیلڈ بنے گا لیمن کے ساتھ. بہت خوب, بہت عمدہ. ناظرین, ہم رحمت رمضان میں رحمت قرآن کی بات کر رہے ہیں. آداب تلاوت قرآن, تجوید قرآن, ترتیل قرآن, تدبر معانی قرآن, اس پر گفتگو ہماری جاری ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مفتی صاحب, میں نے سنا ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی تلاوت سنی اور آپ کو بہت پسند آئی اور آپ نے بہت فرحت محسوس کی. جی, ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرنے سے بھی شغف تھا اور تلاوت سننے سے بھی سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے. جی, وقت تھا رات کا, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے. صحابہ کرام کے رات کے معمولات بھی یہ تھے. کیا بات, وہ معاشرہ پھر حسین کیوں نہ ہوتا. بے شک. اور ہمارے یہاں رات کو دیر تک ٹی وی اور چل رہی ہوتا ہے. جی ہاں. یا ہم موبائل پر مصروف ہوتے ہیں. جناب والا سیدنا ابو موسیٰ اشعری تلاوت قرآن بڑے شوق سے کرتے, ترتیل کا لحاظ کرتے, اور اپنی خوبصورت آواز سے تلاوت کو مزین رکھتے. سبحان اللہ. جیسا کہ حکم ہے زین القرآن بصوت, کہ اب قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ مزین کرو. جی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضور وہ کچھ بلند آواز سے بھی ظاہر ہے پھر پڑھ رہے تھے نا کہ باہر تک آواز گئی. تو صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا, اللہ اکبر, رات ہم نے آپ کی تلاوت کی. سبحان اللہ. اور آپ نے انہیں دعاؤں سے نوازا کہ آپ نے خوبصورت تلاوت کی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے, یا رسول اللہ, اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدگی اور بہتری کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اچھا یہاں ایک بات رمز کی یہ ہے، کسی غیر خدا کو دکھانے کے لیے اور اس کی نظر میں پسندیدگی کے لیے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا ریاکاری کہلاتا ہے، لیکن رسول اللہ کو سنانا ایسے ہے جیسے خدا کو سنانا۔ سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ کو پسند کرنا خدا کا پسند کرنا۔ واہ واہ واہ، اس لیے سید ابو موسیٰ اشعری یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، کیا اچھی بات ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سنائیے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت شروع کی اللہ اکبر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے، ہائے، اور دیر تک آپ کی یہ کیفیت رہی اور آپ نے انہیں روک دیا کہ آپ اس سے آگے مت پڑھیے۔ اللہ، یعنی وہ کیفیت اس قدر رقت امیز تھی کہ آپ کو ان کو روکنا پڑا۔ اللہ تو اللہ، اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خاص بات جو میں ناظرین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے قبل ہماری بہنوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی قرآن مجید کی ترتیل اور تجوید کے حوالے سے۔ بالکل، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے اگر آپ تجوید نہیں جانتے تو آپ نہ جانتے ہوئے کئی گناہوں کا اور اپنی نمازوں کو فاسد کرنے کا جرم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اللہ، یعنی آپ نے محنت کی، وضو کیا، نماز بھی پڑھی، اور کل آپ اللہ کے حضور پیش ہوں اور معلوم ہو کہ آپ کی کوئی نماز ہی نہیں ہوئی، او اللہ، کتنی پشیمانی ہوگی۔ خسارے کی مثلاً آپ دیکھیے لفظ قل ہے، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں یہاں پر جو قاف ہے یہ دو نقطوں والا ہے۔ جی ہاں، قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم قل اور کل میں فرق نہیں کرتے ہیں، جی، یعنی اس قاف میں اور کتاب والے کاف میں اکثریت پڑھتے ہوئے قل واللہ احد پڑھتی ہے تو اس میں قاف نہیں پڑھا جاتا، کتاب والا کاف پڑھا جاتا۔ جی ہاں، اب معنی یکسر چینج ہو گیا، اب معنی یہ بن گیا کھا لو اللہ ایک ہے۔ کتنا اللہ اللہ اللہ، واقعی کیسا معنی بن گیا۔ بالکل صحیح۔ اور آپ سوچئے یہ ایک میں نے حرف کی مثال دی ہے، کتنے ہی ایسی ہوں گے؟ 29 حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، حروف ابجد جنہیں ہم کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک، اس میں حروف کے مخارج مختلف ہیں کہ اس نے منہ کے کس حصے سے ادا ہونا ہے۔ اگر آپ کو مخارج کا علم نہیں تو آپ الفاظ کو اور حروف کو غلط ادا کر رہے ہیں، اور غلط ادائیگی سے بعض اوقات آپ کی نماز بھی فاسد ہو رہی ہے، اور معانی ایسے بن رہے ہیں جو معاذ اللہ بہت غیر محتاط معنی کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی میں اس کے اوپر سخت لفظ اب کہنا نہیں چاہ رہا کہ اس پر حکم شرع کیا لگتا ہے، یعنی بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے، فکر انگیز مسئلہ ہے۔ آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے مشکل علوم پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کسی نے فزکس میں کی ہوئی ہے، کسی نے کیمسٹری میں کی ہوئی ہے، سائنسی علوم جو بڑے ادق ہیں، کسی نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی انجینئرنگ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، بالکل، اور ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے مشکل کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز رن کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ علم آپ کے لیے مشکل کیسے ہے؟ صرف کوتاہی یہ ہے کہ آپ وقت نہیں نکال رہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جی، بہت مصروف لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن اپنے آفیسز میں انہوں نے اپنے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، 15 منٹ 20 منٹ، کہ وہ ایک قاری صاحب کو بلاتے ہیں جو مستقل ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کے وہ اپنا قرآن مجید درست کر رہے ہیں، تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی جس کو فکر ہے وہ مینج کر لیتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو مصروف آدمی ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے نسبتاً اس کے جو بالکل فارغ ہے، کاہل اور سست بالکل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اس کو تو سستی کچھ کرنے نہیں دیتی۔ مصروف آدمی مینج کر لے گا اپنے وقت کو اور یہ ضرور پڑھے گا۔ اس طرح کی متعدد مثالیں میں نماز کے اندر سے دے سکتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جی، اب یہاں پر غو ہے، جی ہاں، اکثریت اس کو پڑھتی ہے عظیم، وہ ہوتا ہے زال یا زے سے،
جی ہاں، اور اس کا معنی اس سے بالکل الٹ بن جاتا ہے. اللہ اللہ. عظیم کا معنی ہے عظمت والا، اور جب آپ اس کو ذا سے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا، تو دشمنی والا معنی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے الفاظ بول رہے ہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کے پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کی. یہ کوشش نہ کرنا یہ جرم ہے شریعت کی نظر میں. یہ وہ اب وبال ہے جس کو آپ اٹھا نہیں سکیں گے. اس لیے اس رمضان میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور بڑی عاجزانہ اور مخلصانہ ہے، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. بالکل. آپ کے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں. یہ قرآن نے کہا ہے قو انفسکم، بالکل، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے، پھر اپنی فیملی کو بچاؤ، پھر سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو بچاؤ. ہم اپنے آپ کو کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور اپنی فکر کیجئے اور وقت دیجئے قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے. مفتی صاحب نے یہ جو بیان فرمایا کہ جو لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ بعض اوقات زیادہ ایفرٹ سے اور پرٹیکولر ہو کر یہ کام کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آئی کہ جب بچپن تھا تو ہم ایک فیملی ڈاکٹر ہوا کرتے تھے ہمارے، ڈاکٹر چودھری نام تھا ان کا. تو ان کے پاس ہم جاتے تھے. اس وقت ان کی عمر کوئی 60 سے اوپر ہوگی، 70 کے قریب، اور بزرگ سالی میں. تو ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم وہاں گئے تو وہ وہاں پر اپنے کلینک میں اپنے ٹیبل پر قرآن رکھ کر اس کی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے حفظ کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. تو ایک مریض سے دوسرے مریض کا جو وہ درمیانی وقفے میں وہ اس کی دہرائی کیا کرتے تھے، تو وہ مصروفیت کے ساتھ یہ سارا کچھ انہوں نے بھی کیا. تو وہ مجھے آپ کی گفتگو کے دوران یاد آیا. بہت خوب. عزری صاحب، اس اہتمام کے ساتھ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں ان کے کوئی درجات بھی بیان ہوئے ہیں احادیث میں، روایت میں؟ جی بالکل، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے درجات بلند بیان ہوئے ہیں. اور اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ قرآن مجید کو جو خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنا ہے اس کے حوالے سے صرف ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ عشاء کے بعد تھوڑا تاخیر سے واپس آئیں، کیونکہ حجرات مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ، مسجد میں ایک شخص اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں دیر تک قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہاں پہ سنتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ گئے، سیدہ عائشہ ساتھ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے. اور پھر آپ سیدہ عائشہ کی طرف ملتفت ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں سالم مولا ابو حذیفہ ہیں. ابو حذیفہ کے جو غلام ہیں سالم ہیں. اور اگلا جملہ دیکھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں اس جیسا جو ہے وہ بنا دیا اور پیدا کر دیا. دیکھیے نظامی صاحب، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا، اور حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کو میری امت میں بنایا. اتنا بڑا شرف ہے قرآن مجید کی تلاوت کو خوش الحانی کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے جو درجات ہیں، جو تلاوت کرنے والا ہے وہ 3 طرح کے درجات ہیں بنیادی طور پر. پہلا تو وہ شخص ہیں یا وہ لوگ ہیں جو عرب ہیں یا نان عرب ہیں اور عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں. عربی زبان میں ان کی مہارت ہے، عربی کے جو معانی ہیں، معارف ہیں اور جو اس کے قواعد ہیں اس کا انہیں مکمل طور پر ادراک ہے. اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو معانی ہے، مفاہیم ہے، اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ جو تلاوت کرنے والوں کا ہے وہ ان کا ہے کہ جو قرآن مجید کی، یہ چونکہ عربی زبان میں نازل ہوئے نا، بلسان عربی مبین، تو وہ عربی زبان کو نہیں جانتے، اس کے قواعد کو بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ اس کے تراجم کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا جو درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عربی زبان کو جو اس کا طریقہ ہے تجوید کے ساتھ اور اس کے حروف کو مخارج سے
ادا کرنا وہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو نہ تراجم کے ذریعے سے اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں، اور نہ خود ہی عربی زبان میں ان کی اتنی ڈیپتھ اور واقفیت ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے جو صرف عبادت کی غرض سے کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت، اور ان میں سب سے افضل ترین درجہ جو ہے وہ پہلا درجہ ہے جو قرآن مجید کو جو تعمق کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قرۃ، یہ قرآن کریم کو سمجھنا، تدبر، اس کی اہمیت اور فضیلت تو ہم پوچھیں گے ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحبہ سے۔ آپ یہ فرمائیے کہ تدبر کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے جو قابل عمل ہو، مفید ہو، مؤثر ہو؟ یعنی ہم چند آیات چن لیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، یا کیا کریں؟ اور صاحب اس کے لیے بنیاد تو میں ویسے عربی زبان کو سمجھتی ہوں کہ عربی زبان بہت ضروری ہے۔ ابھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا، ہماری ساتھی ڈاکٹر فاطمہ نے بھی ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ 60 سال کے بعد جس چیز کو دیکھ رہے تھے، یہ خوش آئند ضرور ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ تھوڑا جب آپ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی توجہ لگاتے ہیں۔ تو ہم نے نا دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹا ہوا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت ہمارا، یعنی دین جو ہے وہ آپ کو دنیا سے الگ نہیں کرتا، ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یعنی دین کے اندر ہی دنیا ہے، لیکن ہمارے الگ کرنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو اگر شروع سے ہی اس کو اپنا معمول بنایا جائے، اور پھر وہی بات ہے، میں یہ بات بہت کثرت سے کرتی ہوں کہ ماں کی گود سے جو تعلیم ملنی چاہیے اس میں قرآن کا علم بھی شامل ہونا چاہیے، یعنی اس کا معمولات کے اندر ہو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ قرآن کی جو ہے وہ آیات، قرآن کا سب سے پہلے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے کے اندر، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ یاد کی جائیں، تاکہ قرآن جو نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر اکثر جو ہے وہ چند مخصوص آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں جن کو بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوشش کی جائے کہ ویریشنز لے کر آئیں، ہم ایک ہی 2-3 جو ہیں صورتیں ان سے آگے نکل کے کچھ ہم اس کو طوالت کی طرف، تھوڑی سی جو لمبی صورتیں ہیں ان کی طرف آئیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم ہمارے گھر کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بالعموم جب ہم بات کرتے ہیں، میں بھی ظاہر ہے فارسی کا استاد ہوں، تو مجھ سے بھی کوئی فارسی سے متعلق بات کرے گا تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی آپ سب سے پہلے کئی برس فارسی زبان پڑھیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے اور درست طریقہ ہے، یعنی عربی سیکھنی چاہیے، عربی قواعد و ضوابط آنے چاہیے، صرف اور نحو کا علم ہو، زبان عربی سے آشنائی ہو، اور بالکل وہ اور مائیں بھی اس طرف توجہ دیں۔ فرض کریں اب یہ سارا نہیں ہو پایا، ایک آدمی مطلب آپ اس کی حوصلہ افزائی تو فرمائیے نا کہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اگر آنا چاہے، سیکھنا سمجھنا چاہے، تو اسے کیا روش اپنانی چاہیے؟ اسے ہم اگر کہیں کہ بھئی آپ پہلے عربی پڑھیں تو شاید دشوار ہو، کیونکہ عربی کوئی آسان تھوڑی ہے کہ چند دنوں میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اصل میں ایک لحاظ سے خوش قسمت بھی ہیں، اور وہی خوش قسمتی ہماری تھوڑی بدقسمتی کی وجہ بھی ہے کہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اردو کے ہوتے ہوئے ہم جب عربی پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سارے الفاظ ایسے بکثرت سنائی دیتے ہیں اس کو کہ ہم مشترک ہیں، اور ہم اس کا وہی معنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس لفظ کا تو مجھے مطلب پتہ ہے، لیکن قرآن کے اندر اس لفظ کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی اس چیز نے ہمیں ایک طرف سے سہولت بھی دی ہے کہ ہم ٹیکسٹ ہمارے لیے پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے پری کنسیوڈ، یعنی پہلے سے ہمارے ذہن میں پتہ ہے کہ جی، جس طرح آج میں سورہ فاتحہ پڑھا رہی تھی تو بچوں سے جب میں نے پوچھا کہ رحمان کا بتاؤ کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا مہربان۔ اچھا، پھر رحیم جی رحم کرنے والا، تو مہربان اور رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ بتانے سے بچے قاصر تھے کہ یہ ہم فرق کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ مہربان پھر وہی کہ جی وہ مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ مہربان ہیں، اور رحم کرنے والے جو ہیں وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا، اس میں جو بنیادی فرق ہے کہ جو اس کا فالان ہے، فالان کا وزن ہے، یہ تھوڑی ٹیکنیکل سی بات ہو جائے گی کہ جی اس میں ایک مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت رحمان ہوتی ہے جب بندے کو شدید ضرورت ہوتی ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ رحمان ہے، بندے کی کہہ لیں اضطراری کیفیت میں جب اس کے مدد کرتا ہے۔
اور جب پھر وہ مدد اس کی کر دیتا ہے اس کے بعد اس مدد کو اس رحمت کو ترک نہیں کرتا بلکہ اس کو جاری رکھتا ہے، تو وہ رحیمیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جس کو ہم اپنی ہر نماز میں، یعنی صلاۃ جو ہے وہ بدون الفاتحہ، فاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم پوری زندگی فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے معنی کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے۔ تو یہ چیز جب تک اگر ہم آسانی کی میں بات کروں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو تفاسیر لکھی جا چکی ہیں ان کو باقاعدہ معمول بنایا جائے ترجمے سے آگے بڑھ کر، بالکل صحیح، یعنی ایسی تفاسیر کہ جو کہ فرقہ واریت کے اس پس منظر سے ہٹ کر ہوں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے قصیدہ غوثیہ مبارک کا۔ ہم مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں قصیدہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي۔ يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا، التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني واعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو الدهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي۔ يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا، وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي إجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محيي الدين اسمي وعلامي على رأس
الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللہ یا اللہ۔ پروردگار عالم، اے رحمان الرحیم، اے ارحم الراحمین، اپنے فضل اور مہربانی سے بوقت افطار تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے، ہم سب کے کردار میں اخلاق نبوی کی روشنی عطا کر دے۔ اے پروردگار ہمارے تمام ناظرین سامعین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے وقت افطار کی دعا تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ اس وقت تیرے حضور التجا ہے، ہمارے تمام ناظرین اور تمام پاکستانیوں میں سے اگر کوئی مصیبت اور تکلیف میں ہے یا اللہ اس کے مصائب دور کر دے، اس کی تکالیف ختم کر دے۔ پروردگار ہر بے روزگار کو طیب اور پاک رزق عطا کر دے، برکت والا رزق عطا کر دے۔ یا اللہ جس کا کام چل نہیں رہا چلا دے، چل رہا ہے یا اللہ اس کو قائم رکھنا، اس میں برکت دینا۔ پروردگار عالم جن کے مارکیٹ میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں لوگ دے نہیں رہے، یا اللہ انہیں ان کا حق واپس عطا کر دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے فضل سے ان کا قرضہ اتار دے۔ پروردگار عالم جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں مہینے کے اینڈ کا سوچ سوچ کر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا کر دے۔ خصوصاً وقت افطار دعا ہے پروردگار جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، یا اللہ انہیں پاکیزہ مناسب رشتے عطا کر دے۔ خصوصاً میرے مولا آئے دن ہمارے ہی بھائی جو سرحدوں پر ہمارے لیے حفاظت کی ذمہ داری انجام دیتے دیتے شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ ہماری سرحدوں کو مضبوط کر دے، اندرونی بیرونی سازشوں اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ وطن عزیز کو مستحکم کر کے عالم اسلام میں نمایاں مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔